الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلام کی زندگی، اسلام کا دور، اسلام کا طرز زندگی اور جاہلیت کی زندگی اور جاہلیت کا دور، ان دونوں میں آپس میں میل کوئی نہیں۔ جاہلیت کا دور، جاہلیت کی زندگی جو نبوت کی روشنی سے، نبوت کی ہدایت سے محروم ہو، وہ جاہلیت کی زندگی، وہ دور جاہلیت کا، وہ زندگی جاہلیت کی، وہ رہن سہن کے طور طریقے جاہلیت کے۔ اسلام کی زندگی جو نبوت کی روشنی میں، نبوت کے ہدایات کے تحت جو زندگی ہو، اسے اسلام کی زندگی کہتے ہیں، مسلمان کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے جو عام طور پہ ذہنوں میں ہے کہ جاہلیت کا دور ختم ہو گیا، اب پڑھا لکھو لوگوں کا دور ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ ہر وہ دور جاہلیت کا ہے، ہر وہ زندگی جاہلیت کی ہے جو نبوت کے پیغام و ہدایت سے خالی ہے۔ اس جاہلیت کا دوسرا نام جو آسان لفظوں میں ہے، من مانی زندگی، من پسند کی زندگی، اپنے بنائے اصولوں کی زندگی، زندگی کے اپنے معیار مقرر کر لیے، سوسائٹی نے اپنے طرز زندگی اختیار کر لی، زمانے نے اپنے دور کی زندگی گزارنے کے اصول بنا لیے۔ یہ سارے کے سارے ضابطے، اصول، طرز زندگی جاہلیت کی زندگی، اس کا نام جاہلیت کی زندگی ہے۔ اسلام کی زندگی جو نبوت کی روشنی میں گزرتی ہے، جو من مانی نہیں ہوتی، من مانی نہیں ہوتی، وحی کے اصولوں پر گزرتی ہے، نبوت کے بتائے ہوئے پیغامات کے تحت زندگی گزرتی ہے، وہ حقیقی زندگی ہے۔ تو ایک صحت مند مسلمان جاہلیت کی زندگی سے بیزار بھی ہوتا ہے، اس کے متعلقات سے نفرت بھی کرتا ہے، یہی اس کے صحت مند ایمان ہونے کی علامت ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ مسلمانوں کا صحت مند معاشرہ، مسلمان کی صحت مند زندگی، اس کی نشانی، اس کی خد و خال، اس کا معیار، اس کی علامات، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ ایمان اس کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بن جائے، ایمانی زندگی اس کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بن جائے، اسلام کی زندگی اس کے ہاں سب سے بڑا قیمتی اثاثہ بن جائے۔ اور صرف اس حد تک نہیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور وہ ہر وہ چیز جس کا تعلق جاہلیت سے ہے، گناہوں سے ہے، نافرمانی سے ہے، فسق و فجور سے ہے، صحت مند ایمان والے کے ہاں اس سے نفرت ہے، گھن ہے۔
وکرہ کراہت آتی ہے، گھن آتی ہے. جیسے کوئی صحت مند آدمی گندگی کے پاس سے گزرنے لگے اور مجبوراً گزرنا ہی پڑتا ہو، کیا کرتا ہے؟ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، رومال ہے تو رومال رکھ لیتا ہے. وکرہ کراہت آ رہی ہے، کراہت آ رہی ہے. سبحان اللہ. مسلمان کا ایمان صحت مند، مسلمان کا اسلام صحت مند، تو ہر وہ جاہلیت کی چیز، گناہ کی چیز، فسق و فجور کی چیز اس کے یہاں اس سے گھن ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، گھن آتی ہے. یہ وہ علامات ہیں کہ مسلمان اپنی گھر کی، اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ اسلام کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہے. کیا آیا آج بھی اس کی زندگی میں ایمان کی زندگی سب سے بڑی ترجیح ہے، یا اس کے معیار بدل گئے، یا اس کی زندگی کی ترجیحات بدل گئیں؟ اس کی زندگی کی ترجیحات بدل گئیں. ترجیح تو معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، اسٹیٹس ہے، مادیت ہے. ترجیح تو یہ ہے اس کے ساتھ اسلام آ جائے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اسلام چل جائے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے کچھ روایات اپنا لی جائیں تو ٹھیک ہے. لیکن ترجیح تو مادیت ہے نا، اغراض ہے نا، مفادات ہے نا، منمانی زندگی ہے نا. ترجیح تو یہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک دین والے کے لیے دین سے دستبردار ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، اور بہت معمولی مفادات کے لیے دین کو پس پش ڈال دے گا، دین سے دستبردار ہو جائے گا، دینی شعائر سے دستبردار ہو جائے گا. اغراض، مفادات، منمانی زندگی، اس کی اتنی ترجیح ہے، قدر و قیمت ہے کہ اسلامی زندگی سے دستبردار ہو. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے روئے زمین پہ ایسے مسلمان بھی گزرے ہیں، روئے زمین پہ ایسے مسلمان بھی گزرے ہیں. مجال ہے کہ ایمانی زندگی کی خطرات میں سایہ بھی ان کو گوارا ہو، کہیں اندیشہ، کہیں دور کا خیال، اسلام کا خطرہ بننے والی چیز اس سے بھی بہت دور نظر آتے تھے. ایسے روئے زمین پہ مسلمان گزرے کہ ایمان ان کی سب سے بڑی ترجیح رہی ہے اور محبوب ترین دولت رہی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور یہ ایمان ان کے اندر رچ بس چکا تھا، رچ بس چکا تھا. اور اس کے اثرات تھے، اس کے صحت مند ایمان کی اثرات یہ تھے کہ پھر گناہ ان کی زندگی میں ناقابل برداشت تھا. اللہ کی نافرمانی، جاہلیت کے طرز زندگی ان کی زندگی میں ناقابل برداشت تھی. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. ایک شخص آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے اپنی ایمان کے صحت کا اور اس کے بیماری کا اور اس کے طاقتور ہونے کا اور اس کے کمزور ہونے کا اندازہ کیسے ہوگا، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب تو نیکی اور نیکی کی زندگی اختیار کرے اور تجھے اندر سے خوشی ہو، اندر سے تیرا دل خوش ہو جائے، کیا دولت مل گئی، کیا سعادت مل گئی، کیا نصیب جاگ گئے، کیا قسمت بڑھیا ہو گئی، کیا اللہ کا کرم ہو گیا، کیا مولا کی مہربانی ہو گئی کہ مجھے اور میرے بچے اور بچیوں کو اور میرے گھرانے کو اور مجھے نیکی کی زندگی مل گئی، خوشی ہو اندر سے. اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک. اور گناہ اور اللہ کی نافرمانی وہ اگر تجھ سے صادر ہو جائے یا تیری آنکھوں کے تحت، آنکھوں کے سائے تمہاری آنکھوں کے نیچے تیری اللہ کی نافرمانی کہیں ہو جائے،
اور وہ تجھے پریشان کر دے، غم زدہ کر دے، دکھی کر دے، یہ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا گھاٹا، اتنا بڑا نقصان، میری ایسی محرومی اور میری ایسی بدنصیبی، اگر یہ اندر تجھے دکھ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے، یہی تو صحت مند ایمان ہونے کی علامت ہے۔ واقعی یہ ایمان موجود ہے، واقعی یہ صحت مند مسلمان ہے، ایمان کی زندگی اس کا نام ہے۔ اس لیے کہ اسلام کی زندگی اور جاہلیت کے طور طریقے، اسلام کی زندگی اور اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام، ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا کوئی ایمان نہیں ہوتا، ایسی کوئی اسلامی زندگی نہیں ہوتی۔ گناہ مسلمان سے بھی ہو سکتا ہے، صحت مند ایمان والے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن گناہ پہ مسلمان فخر کرے اور علل عنان اس کی تقریبات میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں، یہ مسلمانوں کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو وہی ہوتا ہے جہاں ایمان کا چراغ بجھ جایا کرتا ہے، جہاں اس پر گناہوں کی، ظلمتوں کی اتنی انتہا ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے یہ احساس بھی مٹ جاتا ہے، اس کے اندر سے یہ احساس بھی مٹ جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، مسلمان ایسا نہیں کیا کرتے۔ تو اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، تصویر دکھائی ہے ایمان والوں کی اور ان کی زندگی کی اور ایک صحت مند مسلمان معاشرے کی ایک تصویر دکھائی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ ہے مسلمان کہ جن کے ہاں ایمان کی زندگی سب سے بڑی ترجیح ہے۔ اس کے لیے وہ کسی خطرے کو برداشت، کسی خطرے کے لیے، ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے وہ کسی حال میں تیار نہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اللہم حبب الینا الایمان، اللہ ایمان میرے ہاں محبوب ترین چیز بنا دے۔ امت کو دعا سکھائی ہے، یہ تعلیم امت، میرے نبی کی دعا صرف دعا نہیں ہوتی، امت کو تعلیم ہوتی ہے، اور امت کو تعلیم ہوتی ہے کہ میرے نبی کے ہاں ترجیحات کیا تھیں، مانگنے کی ترجیحات کیا تھیں۔ ہم بھی تو مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ مانگتے ہیں، اور مانگتے رہے میاں، لیکن ایمان تو سب سے بڑی دولت ہے، اسی بھی تو مانگیں۔ نبی کی دعا دعا صرف نہیں ہوتی، تعلیم ہوتی ہے، پیغام ہوتا ہے کہ مانگنا ہے تو کیا مانگو اور کس طرح مانگو۔ نبی کی تعلیم میں چیزوں کی قدر و قیمت سمجھائی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے اللہم حبب الی الایمان، اللہ ایمان میرے ہاں سب سے محبوب ترین چیز بنا دے۔ وزینہ فی قلوبنا، اللہ ایمان کو میرے اندر رچا بسا دے۔ وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اے اللہ ایسا ایمان دے دے کہ گناہوں سے گھن آنے لگ جائے، گناہوں کی زندگی سے، فسق و فجور سے اور کفر اور جاہلیت کے شعائر سے، ان کی نقل و عمل سے بیزاری ہو جائے، اللہ ایسا ایمان دے دے۔ امت کو تعلیم دی کہ ایک صحت مند مسلمان کسی طرح بھی جاہلیت کی اور گناہوں کی اور نافرمانی کی زندگی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایمان تو میرے عزیزو ہر آئے دن اس کا بھی جائزہ لیتے رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی آ پہنچے، وہ گھڑی آ پہنچے۔ دیکھیے نا میرے عزیزو، جو بازار کے چند ٹکوں کے سامنے میرا ایمان مجھے کام نہیں آتا اور طاقت نہیں دیتا اور اس برائی سے نہیں روکتا اور حرام سے مجھے باز نہیں رکھتا، بتائیے موت کی گھڑی میں زبان پہ کلمہ آئے گا؟ جو کھلے اللہ کی نافرمانیوں سے جو ایمان مجھے نہ روکے، بتائیے جب شیاطین اپنی پوری توانائی لگا دیتا ہے کہ یہ شخص ایمان کی حالت میں نہ جائے، بتائیے کون سی پھر طاقت ہوگی کہ زبان پہ کلمہ ہوگا، کون سی طاقت ہوگی کہ اس گھڑی ایمان پر استقامت ملے گی؟
جب کھلے اللہ کی نافرمانیوں سے میرا ایمان مجھے نہیں روک رہا تو میرے عزیزو بڑے گھاٹے کا سودا ہو جائے گا، بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کل قیامت میں بعض لوگ میرے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوں گے تو کہا جائے گا یہ تو مسلمانوں کی صفوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، مردم شماری میں مسلمان لکھے جاتے تھے۔ فرمایا ہاں، اللہ کی نافرمانی کی نحوست نے ان کو اس انتہا تک پہنچا دیا کہ جب دنیا سے گئے تو اللہ نے ایمان کی دولت بھی لے لی۔ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، گناہوں کا ریئیکشن ہوتا ہے، گناہوں کا زہر ہوتا ہے، روحانیت صفر ہو جاتی ہے۔ گناہ ہو جانا اتنی بری بات نہیں، لیکن میرے عزیزو گناہوں پہ اصرار، گناہوں پہ فخر اور کھلے عام ہماری تقریبات میں اور ہماری خوشیوں میں اور ہماری شادیوں میں جس انداز سے اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، الامان والعفیظ، ایسے موقع پہ خالہ کی منت کرتے ہیں اور پھپھی کی پاؤں پڑتے ہیں اور سب کو راضی کرتے ہیں، خوشی کے موقع ہے، آپ راضی ہو جائیں، آپ بھی ہماری تقریب میں آ جائیں، لیکن جس کو ناراض کیا جاتا ہے اور دل کھول کے کیا جاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول۔ بڑا دل گڑتا ہے آج کے مسلمان کا، اور کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی کھلاتا ہے، اور ہر وہ کام کرتا ہے جو جاہلیت کا ہے، جو کفر کے شعائر ہیں، جو کفر کی زندگی کے عادات ہیں، اور مسلمانوں کیا یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ایمان صحت مند، غلطی ہو جائے، بھول ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، توبہ کر لی، اللہ کریم معاف فرما دے، اور صرف معاف بھی نہیں فرمائیں گے، ندامت سچی ہو، سبحان اللہ، ندامت سچی ہو، اللہ اس برائی کو نیکیوں سے بدل دے۔ لیکن ندامت بھی تو ہو، شرمندگی بھی تو ہو کہ غلط ہوا ہے، نہیں ہوگا، غلط کیا ہے، نہیں ہوگا۔ تو صحت مند مسلمان اور صحت مند مسلمان کی زندگی، اس کے ہاں گناہ قابل برداشت نہیں ہے، اس کے ہاں دنیا کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان کیا، اللہ کیا کہیں گے، ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ قبر میں میرے ساتھ کوئی نہیں جانا بھائی، کسی نے نہیں جانا، اکیلا جائے گا، اور وہاں ایمان کی روشنی کام آئے گی، وہاں ایمان کی زندگی کام آئے گی۔ کوئی تو ایسے ہوتے ہیں ملنے جلنے والے، جیسی روح نکلتی ہے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دولت پیسہ سب بڑھ جایا کرتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں قبر پہ جا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کون ساتھ جائے گا۔ آج اگر اکیلے تنہائی میں ذرا قبرستان جائیے رات کی تاریکی میں تو ڈر لگتا ہے، تو ذرا سوچئے نا، منو من مٹی کے نیچے میرے پیارے جب مجھے چھوڑ کے آئیں گے تو کون ساتھ دے گا۔ ایک ایمان ہے، ایک ایمان کی زندگی ہے۔ تو میرے عزیزو اتنا دھوکہ بھی اچھی نہیں، اتنا غفلت بھی اچھی نہیں، اتنی بھول بھی اچھی نہیں۔ تو معاشرہ اپنی گھر کی زندگی کا جائزہ ہمیشہ ہم لیتے رہے کہ صحت مند ایمان، ایک مسلمان کی صحت مند زندگی، ایمان اس کی سب سے بڑی ترجیح ہے، اور صحت مند مسلمان کے ہاں گناہ قابل برداشت نہیں، گناہوں کی زندگی اس کے لیے برداشت نہیں، ہو جائے سچی توبہ ہے، ندامت ہے، اللہ کریم اپنے پیاروں میں شامل فرمائیں گے۔ اللہ صحت مند ایمان اور زندگی عطا فرمائے، اس میں خاتمہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔